اور قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے میری تلاوت کی خاطر رات کو جاگا کرتا تھا، تو آپ میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فیشفعان، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ کیا ہی سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں یہ دونوں سفارش کر دیں۔ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، کہ قرآن قیامت کے دن یا تو آپ کے بارے میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف۔ یہ دو باتیں ہیں، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو ہم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب قیامت کے دن ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کیا میں نے قرآن سے اتنا تعلق، اتنی دوستی لگائی ہے کہ یہ میری سفارش کرے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کتنے قسم کے دوست ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی کام پڑ جائے، کوئی سفارش کی ضرورت پڑ جائے تو ہر کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جس کے لیے آپ نے قربانی دی ہوئی ہے، جس سے آپ نے محبت کی ہے، ایک آسان سی بات ہے نا، ہر دوست آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن جس سے آپ نے دوستی گہری لگائی ہے، جس سے آپ نے محبت کی ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرتا ہے، وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب یہ قرآن میرے بارے میں سفارش کرے گا یا میرے خلاف۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ اور روزہ اور قرآن کی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح رمضان کا روزے سے تعلق ہے، اس طرح روزے کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس میں ایک تو مشابہت تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں فرما دی کہ دونوں سفارشی ہیں، دونوں قیامت کے دن سفارشی ہوں، اور دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، فیشفعان۔ اور دوسری علماء یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ذریعے سے اللہ کا خاص قرب ملتا ہے، دونوں کے ذریعے سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو چاہے کہ میں اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں تو ان دونوں راستوں سے بن سکتا ہے۔ روزے کے بارے میں جیسے اس دن بھی گزرا کہ اللہ رب العزت کو فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور وہ انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اجزی کی بی کے بجائے اجزا بھی، کہ انا اجزا بھی، کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ سبحان اللہ، روزے دار کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اور قرآن بھی اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ بہت قربانی والے ہیں، بہت ہی اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو کھپایا ہے۔ اور ہمارے ساتھ کی فرماتے تھے کہ آپ دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے فقہ میں، 4 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فقہ میں یہ 4 امام مشہور ہیں۔ لیکن جب بھی ہم نے دلائل پڑھے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا الگ سے کوئی مذہب اکثر نہیں دیکھا گیا۔ کیا مطلب یہ کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، تو ہوتا یہ اکثر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافعی کے ساتھ ہوتے ہیں یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہت ہی کم ایسا ہوا کہ امام شافعی نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ الگ سے کوئی ان کا بات ہو اور الگ سے کوئی دلائل ہو۔ یعنی کہنا تو یہ نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ دلائل کے اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جو دین کا گڑھ ہے، جو دین کا مرکز ہے، مکہ اور مدینہ، آج وہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب رائی ہے۔ یہ کیا ان کی قربانی تھی۔ تو اور پھر اس قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خواب میں زیارت بھی نصیب فرمائی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے جب خواب میں زیارت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ آپ کے خاص قرب حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے، کیا ذریعہ ہے کہ بندہ آپ کے سب سے قریب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرنا،
قرآن کی تلاوت کرنا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سے پوچھا، اللہ رب العزت سے پوچھا کہ بفہم بلا فہم، کہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا بفہم او بلا فہم، کہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ میرے خاص قرب کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن اور روزہ یہ دونوں اللہ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے. لیکن جیسے پہلے بھی بات کی گئی کہ ہر دوست تو سفارشی نہیں ہوتا. جس سے خاص قرب ہو، جس سے خاص تعلق ہو، خاص محبت ہو، جس کے لیے آپ نے کچھ کیا ہو، وہ آپ کی سفارش کرے. تو اسی طرح روزہ بھی وہ روزہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے. جیسے بات کی گئی تھی کہ یہ روزہ تو اللہ کی طرف سے تربیتی کورس ہے. تو روزہ بھی ایسا روزہ ہو جس میں حرام سے اجتناب ہو. زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، تب جا کے وہ روزہ کہلاتا ہے. تو ایسے روزے اگر رکھے ہوں گے تو یہ سفارشی بنے گا. اور مطلوب بھی روزوں میں یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کھانے پینے سے اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، میرے سے خوف پیدا ہو جائے، میری خشیت پیدا ہو جائے تمہارے اندر. جب بھی تم کوئی کام کرو تو تمہارے دل میں یہ ہو کہ یار میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور جو سارا سال حرام کردہ چیزیں ہیں اس سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو. اور اسی طرح قرآن بھی اسی طرح ہو کہ اس کو جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے ویسے تلاوت کی گئی ہو. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ پڑھیں تو سامنے والا محسوس کرے کہ یہ اللہ کی خشیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو ایسا قرآن ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے اور ایک مرتبہ اس آیت پر پہنچے، وَيَصْحَفُ نُشِرًا، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے. جب یہ آیت پڑھی اور جب یہ دل و دماغ پر ٹکرائی، بے ہوش ہو کے گر پڑے اور کئی دنوں تک بیمار رہے. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت عمر لوگ قیادت کے لیے آئے گا. ایک مرتبہ حضرت عمر کہیں بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں تلاوت کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، تو حضرت عمر کی کانوں میں آواز پڑی، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے. حضرت عمر سواری سے اترے اور دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے اور اداس اور رونے جیسے. اور جب گھر پہنچے فرمانے لگے، فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک بیمار ہو. ایسا اللہ کا خوف، ایسا اللہ کی خشیت قرآن سے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے قرآن سنا. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے پسند ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، قرآن سننا مجھے پسند ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرمانے لگے اور جب تلاوت فرما رہے تھے تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبک، بس کافی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، میں نے جب نگاہوں کو اوپر اٹھایا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو ایسا قرآن پڑھیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم قرآن سنو. اللہ اکبر، جسے اللہ فرمائے کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا اللہ سلمان، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا. جب محبوب کے لبوں پہ نام آ جائے کیا یہ خوش نصیبی کی بات ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے نام کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نام لیا. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ سے آنسو جاری. کہنے لگے وقت ذکر تو عند ربی، کہ میرے رب کیا میرا تذکرہ ہو گیا، میرے محبوب نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. تو ایسا کچھ قرآن پڑھیں.
حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز میں تلاوت کرتے، نماز میں قرآن پڑھ رہے اور سواری پاس بندی ہوئی، تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے زور سے تو سواری کے بدکنے کی آواز آتی تو وہ آرام سے ہو جاتے، پھر تیز پڑھنے کا من ہوتا تو قرآن کے عاشق تھے نا۔ آج ہم خدا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، غلط چیزوں میں جس طرح مزے اٹھاتے ہیں، قرآن سے مزے لیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے مزے لیا کرتے ہیں۔ آج ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ذرا فریش ہو جائیں، اور جس طرح اللہ معاف فرما دے ابھی ہر کسی نے یہ دیکھا، ہم قرآن پڑھ لیں تو ایک شخص میرے برابر میں اس نے قرآن بند کر دیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ موبائل لگا کے گیم کھیل، بولا تھوڑا فریش ہو جائے، میں نے کہا انا للہ، قرآن تو فریش ہونے کا سامان ہے مسلمان کے لیے، اللہ ہم سب کے معاف فرما دے۔ تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ دل چاہ رہا تیز پڑھنے کا، تیز پڑھنے لگے، پھر سواری بدل جائے، اب ڈر ہے کہ کہیں سواری وہ اونٹ لگام توڑ کے نہ بھاگ جائے، پھر ہلکے ہو جاتے، پھر تیز پڑھنے کا دل چاہتا، پھر تیز پڑھتے، پھر سواری، اسی طرح اس کشمکش میں ساری رات گزرتی، کبھی ہلکے پڑھتے کبھی تیز پڑھتے، کبھی ہلکے پڑھتے کبھی تیز پڑھتے۔ سلام پھیرا تو جیسے ہی اوپر نگاہ اٹھی تو دیکھا نور کا فوارہ آسمان کی طرف جا رہا، نور کا فوارہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے جا رہا۔ تو فجر کی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید اچھا ہوا کہ فجر ہوئی، اچھا ہوا کہ تم نے بس کر دیا، ورنہ تمہارے قرآن کو سننے کے لیے جو فرشتے اترے تھے آج سارا مدینہ انہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، جو نور کا فوارہ اترا تھا وہ فرشتے تھے۔ تو کچھ ایسی قرآن کی تلاوت ہو جائے، اور پھر رمضان کا مہینہ، تو قرآن کے ایک حرف پڑھنے پر فرمایا کہ ایک نیکی، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے اس امت کے لیے، کوئی بھی نیکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عجیب ایک تحفہ ملا کہ ایک نیکی کرو اس پر 10 کا ثواب ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایک حرف قرآن کا پڑھ لیا تو 10 گنا ثواب مل گیا، الف لام میم کہا 30 نیکیاں مل گئی، اور پھر اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں آج کے رمضان میں کیا ہوا؟ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ایک سورہ فاتحہ میں 122 آیت، 122 حرف ہے، 122 حرف کو اگر 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1220 ہو گئے، اور اس کو آج رمضان سے اگر وہ کر دیں 70 گنا تو کتنی تعداد پہنچ، صرف ایک سورہ فاتحہ جو ایک صفحے کی بھی نہیں ہے مکمل۔ اور آج رمضان کا موسم ہے، آج تو قرآن کا موسم ہے، ماشاءاللہ جو مسجد آیا نہ کرتا تھا وہ بھی آج تراویح میں قرآن سن رہے، ماشاءاللہ رحمت کا ایسا شامیانہ تن چکا ہے کہ ہر شخص مسجد کی طرف ہے، ہر شخص قرآن اور حدیث سننے کے لیے بیتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا تو موسم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے اس میں حصہ لیں، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے نا کہ اس میں آگے بڑھ، دنیا میں تو تم آگے بڑھتے ہی ہو، اللہ فرماتے ہیں فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے نا کہ اس میں ہر بندہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو کوشش ہو کہ میرا قرآن میں معمول بڑھتا چلا جائے، جیسے حضرت زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کا معمول تو یہ تھا کہ گھر کی عورتیں 15-16 پارہ پڑھنے کا معمول رمضان، اور کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، ابھی تمہارے کتنے اچھا ہوتا ہے جلدی، تو وہ اور اپنے آپ کو آگے بڑھا، اور یہ معمول وہ کرتا ہے، میں نے دیکھا مسجد میں اس طرح سے، تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو زندہ کریں اور روزانہ کے معمول بنائیں کہ قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ میرے دوست بھائی بزرگوں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ حدیث کا درس ہو رہا ہے یہاں پر، تو ہر ساتھی اس نیت سے بیٹھے کہ جو میں سنوں اس پر عمل بھی کروں۔ تو آج جب قرآن کی بات ہوئی ہے تو میں اب عزم کروں اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے کہ میں اب جو کچھ رمضان کے دن باقی ہیں اس میں اپنا قرآن کی تلاوت کا معمول بنا، اور 2 پارے 3 پارے جتنا آسانی سے ہو سکے، فراغت کا وقت بھی ہے، ہر نماز کے بعد تقریباً 1 پارہ، نہیں تو آدھا پارہ، نہیں تو 1 پاؤ، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا رمضان کے دن میں۔ علماء فرماتے ہیں عام دن میں غیر حافظ کے لیے 1 پارہ، دن کا 1 پارہ، اور حفاظ کے لیے 3 پارے۔ تو اب جب کہ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تو کم سے کم غیر حافظ 3 پارے تک پہنچائیں، چلو 3 نہیں 2 تک تو پہنچائیں، 2 نہیں پڑھ سکتے عام معمول تک ہی لے آئیں۔ تو اور پھر حضرت حنبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں جو نیکی شروع کی جائے گی
اس پر دوام کی کوشش کی جائے گی، اللہ سارا سال اس کی توفیق دے گا۔ الحمدللہ اس کی برکت سے پھر سارا سال قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے گی، سارا سال قرآن سے دوستی ہو جائے گی۔ اور ہاں یہ نیت ہو کہ قرآن سے میری دوستی ہو جائے۔ اس حدیث میں آیا نا کہ سفارش کرے، سفارش سے دوست کرے گا نا، تو اس سے ایسی دوستی پیدا ہو جائے، ایسا قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے کہ قیامت کی ہمارا سفارشی بن جائے، اس سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ